بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن، سورۃ البقرہ، ریکارڈنگ نمبر 2، صفحہ نمبر 46۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون۔ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون۔ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت فرمائیے۔ ومن الناس من يقول آمنا، اور بعض لوگ جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور قیامت کے دن پر، وما هم بمؤمنین اور نہیں ہیں وہ ایمان لانے والے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دیتے ہیں وہ اللہ کو اور ان کو جو ایمان لائے۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور نہیں دھوکہ دیتے مگر وہ اپنی ذات کو۔ وما یشعرون، اور وہ نہیں شعور رکھتے۔ فی قلوبہم مرض، اور ان کے دلوں میں روگ ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، پس بڑھایا ان کا اللہ نے روگ۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے سزا ہے دردناک اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے نہ بگاڑ پھیلاؤ زمین میں، تو جواب دیتے ہیں کہ اس کے سوا ہم نہیں ہیں اصلاح کرنے والے۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، سنو بے شک وہی خرابی پھیلانے والے ہیں مگر وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے ایمان لاؤ جس طرح ایمان لائے دوسرے لوگ، تو جواب دیتے ہیں کہ ایمان لائے ہم جس طرح ایمان لائے بے وقوف لوگ۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، سنو بے شک وہی بے وقوف ہیں مگر جانتے نہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ملاقات کرتے ہیں ان سے جو ایمان لائے ہیں، قَالُوا آمَنَّا کہتے ہیں ایمان لائے ہم۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب تنہا ہوتے ہیں اپنے شریروں کے پاس سے، قَالُوا کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں اس کے سوا نہیں کہ ہم ان سے مذاق کرنے والے ہیں، ٹھٹھا کرنے والے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم، اللہ تعالی ہنسی اڑاتے ہیں ان کی، ویمدہم اور ڈھیل دیتے ہیں، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ حیران ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی لوگ ہیں جنہوں نے خریدی گمراہی ہدایت کے بدل۔ فما ربحت تجارتہم وما كانوا مہتدین، پس نہیں سود مند ہوئی ان کی تجارت اور نہیں تھے وہ راہ پانے والے۔ منافقین کا تذکرہ۔ کھلے کافروں کے بعد اب اعتقادی منافقوں کا تذکرہ شروع کرتے ہیں۔ منافق باب مفعلہ سے اسم فاعل واحد مذکر ہے۔ نفاق اور منافقت اصطلاح میں دو رخی کا نام ہے۔ بظاہر آدمی زبان سے مومن ہونے کا اقرار کرے، دکھانے کے لیے نماز بھی پڑھے، لیکن دل میں کافر ہو، اسلام کے خلاف عقیدہ رکھتا ہو، اسی کو منافق کہا جاتا ہے۔ اور عقیدہ مومنانہ ہو اور عمل کافرانہ، تو وہ بھی دو رخی کی ایک شکل ہے، مگر اس کو منافق نہیں کہا جاتا بلکہ فاسق اور عاصی کہا جاتا ہے۔ مکی دور میں منافقوں کا وجود نہیں تھا، اس لیے مکی صورتوں میں ان کا تذکرہ نہیں، اور مدنی زندگی میں ان کی ایک پوری جماعت بن گئی تھی۔ انہوں نے بظاہر اسلام قبول کیا تھا، مسلمانوں کے ساتھ شریک کار تھے، مگر حقیقت میں کافر تھے۔
زبان سے کلمہ پڑھتے تھے، عمل سے دکھاوا بھی کرتے تھے، مگر ان کا دل کافروں کے ساتھ تھا۔ ایسے لوگ اعتقادی منافق کہلاتے ہیں، مگر ان کا پتہ نہیں چل سکتا، کیونکہ دلوں کا حال اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ پس حالات و علامات سے کسی پر منافق ہونے کا حکم نہیں لگانا چاہیے۔ دور نبوی میں تو وحی سے ان کا پتہ چلتا تھا، اب ان کو جاننے کی کوئی صورت نہیں، البتہ جن کے حالات و معاملات مشکوک ہوں ان سے ملت کو محتاط رہنا چاہیے۔ منافقین کے معاملات۔ منافق بے ایمان ہیں، اور بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے، یعنی دل سے ایمان نہیں لائے۔ جو حقیقت میں ایمان ہے، صرف زبان سے فریب دینے کے لیے اظہار ایمان کرتے ہیں۔ نمبر 2، منافق فریب کرتے ہیں۔ وہ اپنے خیال میں اللہ کے ساتھ اور مومنین کے ساتھ فریب کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر تو مومنین کی تسکین کے لیے ہے، کیونکہ اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ کوئی فریب نہیں کر سکتا۔ وہ عالم الغیب ہیں، جیسے مصارف غنیمت و فے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر باقی مصارف کی تسکین کے لیے ہے۔ حقیقت میں منافقین مومنین کے ساتھ فریب کرتے ہیں، اور وہ اپنے آپ ہی کے ساتھ فریب کر رہے ہیں، لیکن وہ سمجھتے نہیں، یعنی ان کا فریب انہی پر الٹ پڑے گا، ان کی دھوکہ بازی کا ضرر انہی کو پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ مومنین کو ان کی حرکتوں سے واقف کر دیں گے اور وہ ضرر سے بچ جائیں گے، مگر منافق یہ بات سمجھتے نہیں۔ ملحوظہ: باب مفاعلہ میں ہمیشہ اشتراک نہیں ہوتا، جیسے عاقبۃ اللص میں نے چور کو سزا دی میں مشارکت نہیں، پس مومنین کی طرف سے کوئی دھوکہ نہیں، منافقین ہی فریب کرتے ہیں۔ نمبر 3، نفاق دل کا بڑا روگ ہے، ان کے دلوں میں بڑا روگ ہے۔ نفاق کفر سے بدتر بدعقیدگی ہے، پس اللہ نے ان کا روگ اور بڑھایا۔ اسلام کی ترقی دیکھ کر ان کے دل کباب ہو رہے ہیں، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اسی وجہ سے وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، ہر دن ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرتے تھے، اس کی سزا ملے گی۔ منافقوں کے ظاہری احوال۔ دو رخ آدمی کی حرکتوں سے ہمیشہ فساد پھیلتا ہے۔ منافقین اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے تھے اور احکام کی تعمیل میں سست تھے۔ مسلمانوں اور کافروں دونوں کے پاس آتے جاتے تھے، اپنی قدر و منزلت بڑھانے کے لیے ایک کی باتیں دوسرے کو پہنچاتے تھے، اور ہر ایک کے سامنے ایسی باتیں کرتے تھے کہ وہ دوسرے سے بد ظن ہو جائے، اور کفار کے ساتھ مداہنت اور مدارات سے پیش آتے تھے، اور ان کے اعتراضات و شبہات کمزور مسلمانوں کے سامنے نقل کرتے تھے تاکہ وہ تذبذب کا شکار ہوں، اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ ایسی حرکتیں مت کرو، اس سے بگاڑ پھیلتا ہے، تو جواب دیتے تھے ہم اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپسی تناؤ ختم ہو جائے، سب شیر و شکر ہو کر رہیں، حالانکہ ایسا ممکن نہیں تھا۔ حق و باطل ایک ساتھ کیسے ہو جائیں گے، مگر وہ اس بات کو سمجھتے نہیں۔ اصلاح کی صورت یہی ہے کہ دین حق کا غلبہ ہو، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ دین کے معاملہ میں کسی کی موافقت و مخالفت کی پرواہ نہ کی جائے، سب مسلمان متحد ہو کر رہیں اور ملت کا کوئی راز فاش نہ کریں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں بگاڑ مت پھیلاؤ، تو جواب دیتے ہیں أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، ہم اصلاح کرنے والے ہیں، سنو وہی مفسد ہیں مگر وہ سمجھتے نہیں۔ نمبر 2، سچے مسلمان اسلام پر دل و جان سے فدا تھے، لوگوں کی مخالفت کی اور اس کے نتائج کی ان کو کوئی پرواہ نہ تھی، اور منافق دونوں طرف بنائے رکھتے تھے تاکہ دونوں کے ضرر سے بچیں۔ پس جب ان سے کہا جاتا کہ مخلص مسلمانوں کی طرح ایمان لاؤ، یعنی ایک طرف ہو کر رہو، تو جواب دیتے یہ لوگ بے وقوف ہیں، عواقب سے ناواقف ہیں، مخالفت کی آندھی تیز ہے اور اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اس کا پتہ نہیں، پس احتیاط ضروری ہے۔ ایسا طریقہ اپنانا چاہیے کہ رام بھی رہے راضی اور رحیم بھی۔ اس کا جواب دیتے ہیں کہ بے وقوف تو منافق ہیں، وہ نقد نفع دیکھ رہے ہیں، موجودہ حالات ان کے سامنے ہیں، کل کیا ہونے والا ہے ان کو کوئی خبر نہیں۔ کل جب اسلام کا بول بالا ہوگا تو منافقین کی بری گت بنے گی، اور وہ مسلمانوں کے سامنے سرنگوں ہو کر رہ جائیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ،
اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اور لوگوں کی طرح ایمان لاؤ تو جواب دیتے ہیں قالوا آمنا قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء، جواب دیتے ہیں کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لائیں؟ الا انہم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، سنو وہی احمق ہیں مگر جانتے نہیں۔ نمبر 3، منافقین دوغلا پالیسی بنائے ہوئے ہیں، منافقوں سے ملتے ہیں تو اسلام کا اظہار کرتے ہیں، اور جب گرو گھنٹالوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ہم نے مسلمانوں کے سامنے جو اسلام کا اظہار کیا ہے وہ ہم نے ان کو الو بنایا ہے، تم اس کا کچھ خیال نہ کرو۔ جواب، اللہ تعالیٰ ان کی ہنسی اڑاتے ہیں، یعنی ان کی حرکت کی ان کو سزا دیں گے، اور وہ گمراہی میں منافقین کی رسی ڈھیلی کرتے رہیں گے، جس میں وہ ٹامک ٹوئیاں مارتے رہیں گے، اور موت ان کو آد بوچے گی، پھر دیکھنا ان کی کیسی گت بنتی ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب منافقین ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب تنہائی میں اپنے شریر سرداروں کے پاس پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم بالیقین تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کا بس الو بناتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ تعالیٰ ان کی ہنسی اڑاتے ہیں اور ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتے جا رہے ہیں، درا حالے کہ وہ تذبذب کا شکار رہیں۔ نمبر 4، منافقین نے بظاہر اسلام قبول کیا اور باطن کافر رہے، پس وہ کافر ہی رہے، کیونکہ اعتبار دل کا ہے، زبان کا اعتبار نہیں۔ یہی انہوں نے ہدایت کی بدل گمراہی خریدی، یہ گھاٹے کا سودا ہے، ان کو نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، خسر الدنیا والآخرہ ذلک هو الخسران المبین، یہ دنیا میں خوار ہوئے اور آخرت میں خراب۔ سچے دل سے مسلمان ہوتے تو دارین میں سرخ روح ہوتے، موجودہ حالت میں وہ راہ یاب نہیں، پس سعادت دارین سے محروم رہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدل گمراہی خریدی، پس ان کی تجارت سود مند نہیں ہوئی، نہ انہیں ہدایت کا راستہ نصیب ہوا۔ واللہ اعلم بالصواب۔